وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا معزز حاضرین و سامعین اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقائے نامدار باعث کون و مقام صاحب لولا کلمہ حضور پر نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی کہنے کا فخر عظیم عطا فرمایا عزیزان محترم ہم اللہ کا شکر کس طرح ادا کریں کیا کریں اللہ نے کتنا عظیم احسان ہم پہ کیا ہے کتنا بڑا احسان جس ذات سے وہ محبت کرتا ہے جس ذات سے اس کا محبوب محبت کرتا ہے جس ذات سے اس کے ملائکہ محبت کرتے ہیں جس ذات سے سارے انبیاء محبت کرتے ہیں اس ذات سے محبت کرنے والوں میں ہمیں شامل کیا ان کی محبت عطا کی جس کی محبت میں وہ ہے اس ذات کی محبت عطا کی جس کی محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اللہ کا جو محبوب ہے وہ ہمارا محبوب رسول اللہ کا جو محبوب ہے وہ ہمارا محبوب انبیاء کرام کا جو محبوب ہے وہ ہمارا محبوب اللہ جو کام کرتا ہے ہائے ہائے ہائے
اللہ کیا کرتا ہے؟ غوث اعظم سے محبت فرماتا ہے۔ رسول اللہ کیا کرتے ہیں؟ غوث اعظم سے محبت فرماتے ہیں۔ انبیاء کرام کیا کرتے ہیں؟ محبوب سبحانی سے محبت کرتے ہیں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا فضل ہے اس کا، کیا احسان ہے۔ کوئی اپنے محبوب کو کسی کا محبوب بننا پسند نہیں کرتا۔ ہم کسی کو چاہتے ہیں تو اسے چاہنے والا دوسرا اگر کوئی چاہے تو ہم پسند نہیں کرتے، گوارا نہیں کرتے۔ ہر چیز دینے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ پیسے ہونا لے لو، چائے پینا چاہتے پی لو، کپڑے پہننا چاہتے پہن لو، گھر آنا چاہتے آ جاؤ، ارے گھر تمہارے نام پہ لے لو۔ مگر کوئی محبوب کو دے دیتا ہے، کوئی اپنے کادلر کیا کہتے ہیں، کادلر کو کوئی دیتا ہے۔ کیسا کریم مولا ہے کہ خود بھی محبت کرتا ہے اور ہمیں بھی اس کی محبت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ خود بھی پیار کرتا ہے، ہمیں بھی اس کا محب بناتا ہے۔ خود بھی محب، ہم بھی محب۔ اللہ کہاں، ہم کہاں، رسول اللہ کہاں، ہم کہاں، مگر سب کا محبوب ایک ہے۔ اللہ کا بھی محبوب شیخ عبد القادر جیلانی، رسول اللہ کا بھی محبوب شیخ عبد القادر جیلانی۔ بندگان خدا، اس نام کی کیا لذت ہے، اس نام میں کیا مزہ آتا ہے۔ یہ عاشقوں سے پوچھئے، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ اس نام سے چڑھنے والے چڑھتے ہیں، اسے شرک بتانے والے شرک بتاتے ہیں، اسے بدعت کہنے والے بدعت کہتے ہیں، مگر اللہ کا فضل دیکھیے، اس نام سے ہمیں مزہ ملتا ہے، اس نام کے رٹنے میں ہم کو لطف حاصل ہوتا ہے، اس نام پہ مر مٹنے میں، اس نام پہ مر مٹنے پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ احسان نہیں تو کیا ہے، یہ مولا کا کرم نہیں تو کیا ہے، یہ مولا کا فضل نہیں تو کیا ہے۔ ارے سارے نعمتیں یہ ایک طرف، شیخ عبد القادر جیلانی کی محبت یہ ایک طرف، ایک طرف سارے دنیا کے ہنسی یہ ایک طرف، اور میرا غوث پیا یہ ایک طرف، سارے دنیا کے ہنسی یہ ایک طرف۔ تمل میں کیا بولوں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اڑگ متولگت ورپکم، غوث العظم ورپکم، میرا غوث یہ ایک طرف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ درود شریف پڑھ جائیں۔ دنیا کے حسینوں کو کامل، دنیا کے حسینوں کو کامل، محبوب خدا سے کیا نسبت، دنیا کے حسینوں کو کامل، محبوب خدا سے کیا نسبت۔ تمل میں بولیے اس شعر کا مصرے کا، دنیا کے حسینوں کو کامل، میرے محبوب خدا سے کیا نسبت، یہ خود کو سنوارے رہتے ہیں، یہ خود کو سنوارے رہتے ہیں، وہ سب کو سنوارا کرتے ہیں، یہ خود کو سنوارے رہتے ہیں، وہ سب کو سنوارا کرتے ہیں، یہ خود کو سنوارے رہتے۔ یہ دنیا کے حسین خود کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، میرا محبوب سبحانی عالم کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے۔ عالم کا سنورنا غوث اعظم کی کرامت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ شعر سمجھ میں آیا تمل والوں کو؟ اور یہ دنیا کے حسین، تمل میں وہ ترجمہ کر دیجئے کہ مولانا پسند کر لیں گے، یہ ایک پسند کر لیے تو ہماری تقریر کامیاب ہو گئی۔ இங்க வண்ணு அவங்கள போய் உலகத்துல எவ்வளவு அழகானவர்கள் இருக்கலாம், அவங்கள கொண்டு போய் மஹ்பூபே சுப்ஹானியோட எப்படி நீங்க சேர்க்கிறீர்கள், அவங்களோட எப்படி சேர்த்து பேசுறீங்க? இந்த உலகத்துல அழகானவர்கள்
இருக்கிறாங்களே அவங்க தங்களை தாங்களே அழகுபடுத்திக் கொள்கிறார்கள். அதிலேயே காலமெல்லாம் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். ஆனால் மஹ்பூபே சுப்ஹானி மொத்த உலகத்தையும் அழகுபடுத்துகிறார். अरे दुनिया के हसीनों को कामिल मेरे महबूब खुदा से क्या निस्बत, ये खुद को संवारे रहते हैं, ये खुद को संवारे रहते हैं, वो सबको संवारा करते हैं, वो सबको संवारा। और याद रखिए, एक है हुस्न जाहिरी, एक है हुस्न जाहिरी, एक है हुस्न बातिनी। एक हुस्न जाहिरी, हुस्न जाहिरी, जाहिर को मुज़य्यन करना सबके इख्तियार में है। सुरमा लगा लेना मेरे इख्तियार में है, बाल संवार लेना मेरे इख्तियार में है, अच्छे कपड़े जेबतन कर लेना मेरे इख्तियार में है, अंगूठी पहन लेना मेरे इख्तियार में है। जो चीजें हुस्न को जाहिर करने की हैं वो मेरे इख्तियार में है। दुनिया का हसीन खुद संवरता है, अगर किसी और को भी संवारता है तो कोई बड़ी बात नहीं। ये ऐसा हसीन है, ये ऐसा हसीन है जहां सारी दुनिया आजिज आ जाती है। ये हुस्न ब्यूटी पार्लर में आ जा सकता है, ब्यूटी पार्लर में गया तो काले को गोरा बना दे सकते हैं, मगर मेरा गौस जो हुस्न देता है वो किसी के कब्जे में नहीं। मेरा गौस बातिन को मुनव्वर करता है, मेरा गौस दिल को मुजल्ला करता है, मेरा गौस दिल को मुसफ़्फ़ा करता है, मेरा गौस रूह को पाक करता है, मेरा गौस रूह को खूबसूरत बनाता है, मेरा गौस दिल को खूबसूरत बनाता है। अरे दिल का बनाना बड़ी बात है। दिल का मेकअप किसी के हाथ में नहीं, रूह का मेकअप किसी के हाथ में नहीं। ये मेकअप करने वाला मेरा महबूब सुबहानी, उसका हुस्न कहां? सारी कायनात का हुस्न एक तरफ, मेरा महबूब सुबहानी एक तरफ, सारी दुनिया के अफाल एक तरफ, मेरे महबूब सुबहानी का फेल एक फेल सब पर भारी है। वो ऐसा काम सरंजाम देता है जिसे सारी दुनिया मिलकर नहीं कर सकती, दिल को कोई बना नहीं सकता। हाँ हाँ, दिल का बनाना बड़ी बात है। तन तो मैंने रंग लिया, मेरा मनवा रंग दे मोए। मौला तन रंगना मेरे कब्जे में है, मेरे इख्तियार में है, दिल का रंगना मेरे कब्जे में नहीं मौला। दिल को बनाना, दिल को हसीन बनाना एक जाहिर का हुस्न है, एक बातिनी हुस्न है। वो मेरा आका जाहिरी व बातिनी हुस्न रखने वाला है। दुनिया के हसीनों को कामिल महबूब खुदा से क्या निस्बत, ये खुद को संवारे रहते हैं, वो सबको संवारा करते हैं, वो सबको साए में तुम्हारे दामन के, हा हा हा, साए में तुम्हारे दामन के जिस दिन से गुजारा करते हैं, साए में तुम्हारे दामन के जिस दिन से गुजारा करते हैं। सब अपने अमल पर नाज़ा हैं, सब अपने अमल पर नाज़ा हैं, हम तुम्हारा करते हैं सब अपने अमल पर। या गौस सब अपने अमल पर नाज़ा हैं, हम तुम्हारा, हर एक को अपने अमल पर नाज है। गुलाम गौस को निस्बत गौस पर नाज है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बंदगान खुदा, कितना बड़ा एहसान है, दस्ती दे दे तमदानी मुहिद्दीन आप सबका से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, कितना बड़ा एहसान है कि खामोश बैठे ना। हाँ अजी कैसी खामोशी है।
ہاں 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 پریزیڈنٹ سے تمہارا رشتہ ہے. کوئی کہہ دے کہ ہندوستان کا جو صدر ہے، ان کا نام کیا ہے مولوی کا، یہ بچہ ہمارا ابو بکر انصاری ایک پریزیڈنٹ تھا نا، اسے معلوم نہیں. کوئی بول دیا کر ارے انصاری تیرے دادا کا بھائی ہے، کیا عالم ہوگا اس کا. پریزیڈنٹ انصاری کیا اس کا ہوتا کیا تھا، وائس پریزیڈنٹ، وہ میرے دادا کا ماما. ارے اچھل جائے گا وہ. ارے وہ 70,000 بادشاہ میرے غوث کی ٹھوکروں پہ قربان. اس سے تمہارا رشتہ ہے. تم قادری ہیں یا نہیں؟ قادری بننے کے لیے مرید بننے کی بھی ضرورت نہیں. میرا غوث عجیب پیر، نرالا سرکار. جا کے بیعت کریں، یا غوث آپ میرے، میں آپ کا. ہو گیا مرید، ہو گیا مرید. دل سے مان لے غوث تیرے، تو غوث کا. ایسا اداس بیٹھا نا با، اداس کیا ہی کو بیٹھا ہے با. ہاں ہاں تو بندگان خدا اپنی قسمتوں پہ ناز کرو. کیسے کریم مولا ہیں، کتنا بڑا تحفہ ہمیں ملا ہے، اور کیسے نظروں سے چھپا کے ہمارے حوالے کر دیے. اتنا عظیم تحفہ اگر معلوم ہو جائے تو پورے وہاں بھی آ جائیں گے. یہاں ادھر انہا رگسیاں ارکد تیرنج پونا پورا وہاں بھی عربک کالج لے اندر پڑھو پڑھنا. ارے نسبت غوث میں کیا ملتا ہے؟ مولا نے کہا نہیں، یہ محبوب کی بات ہے. ہر ایک کو نعمت ہم نہیں دیں گے، خدردان کو دیں گے. خدردان کو دیں گے. جس نعمت سے ہم مزہ لے رہے ہیں باہر کھڑا ہے. نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ مقسوم کو میں کار دے رہا ہوں، مقسوم اچھل رہا ہے. ساتھی بولتا ہے کار لینا ناجائز نہ کو لو. کار لیے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کار لیے تو ٹینشن پیدا ہو جائے گا. مقسوم بولے گا الحمدللہ الحمدللہ. اسے اس خیال میں گرفتار کر کے دور کر رہے ہیں، ہم کو پورا مزہ دے رہے ہیں. لو مزہ غوث کی نسبت کا، لو مزہ غوث کی نسبت کا. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. وقت بہت ہو رہا نا، میں آیت پہ بھی نہیں آیا. 5 منٹ بولنا، اور صرف 5 منٹ. اچھا تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ مزہ کرو، خوش رہو. ہر 11ویں میں میرا غوث تم کو، تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے یہ مہینہ آتا ہے، تمہارے ٹینشنز کو دور کرنے کے لیے مہینہ آتا ہے، سال بھر کی بیٹری چارج ہونے کے لیے مہینہ آتا ہے. سال بھر جو تم سے غلطیاں ہو گئیں اس کا کفارہ یہ مہینہ. اس مہینے میں تو دامن غوث کو تھام لے، صدق دل سے غوث کو پکار. غوث کا چاہنے والا تیرے ہر گناہ کو مٹا دے گا. یہ کیسا مہینہ ہے، کیسا مہینہ ہے. اس مہینے میں کیا ملتا ہے، کیا ملتا ہے؟ سال بھر جو غلطیاں ہوئی نا اس کا تدارک. اللہ رحمت نازل فرما، اللہ رحمت نازل فرما. بولتا بولتا چلے جاتا ہے. بیٹھ کے غوث کا نام جپ. جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ نہیں بولتے ہیں. رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو اس مہینے میں ذکر غوث کر کے رحمت کی بارش میں ڈوب جاتا ہے غلام غوث. نہیں سمجھ میں آتا، نہیں سمجھ. تو بندگان خدا
میرے غوث اعظم کی نسبت بڑی چیز ہے. کیا چیز ہے نسبت؟ کیا چیز ہے نسبت؟ کوئی پوچھے میرے جی سے. نسبتی کو معلوم نسبت کیا ہے؟ نسبتی کو معلوم نسبت کیا ہے؟ بے وارثی کو کیا معلوم؟ عمل میں بے وارثی کو کیا بولتے ہیں؟ اردو میں بے وارثی بولتے ہیں. ارے دلندر بے وارثی، بے وارث، اس کا باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، عورت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بے وارث پوٹا. وینا پوڑن کے اننا تیریوں نسبت لے اننا مظاہر کے نسبتی سے پوچھ. کیا چیز ہے نسبت؟ کوئی پوچھے کیا بات؟ یہ بچے ہنس رہے ہیں. میں دیوانہ آدمی، مجھے وہ تقریری ادا کرنا، وہ تقریر کے فنون سے ہم واقف نہیں. غوث کا کتا غوث 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 بول کے جاتا ہے. نہ میں عالم واللہ، نہ عالم اللہ، نہ عارف اللہ، نہ مفسر اللہ چل رہے، نہ جاہل. پھر جاہل انتا یہ வந்து சொல்றாங்க யா غوث சொல்றதுக்கு ஆலிம் தேவையில்லை. நான் பயான் பண்றதுக்கு வரல. میں جس کا کتا ہوں اس کا نام جپنے آیا ہوں. میں جس کا کھاتا ہوں اس کے راگ الاپنے آیا ہوں. جو مجھے ان کا ٹکڑا ملا، میرا باپ اس کا کھایا، میرا دادا اس کا کھایا. کھانے کے بعد تو ان کا نام لینا نا، ننڈی چل نہیں لے. یہ دل کی دھڑکنیں صدقہ ہے کس کا؟ غوث اعظم کا. یہ دل کی دھڑکنیں صدقہ ہے کس کا؟ غوث اعظم کا. اس سے پہلے کا شعر، واہ ہماری زندگی عشق و تولا غوث اعظم کا. ہماری زندگی عشق و تولا غوث اعظم کا. یہ دل کی دھڑکنیں صدقہ ہے کس کا؟ غوث اعظم کا. یہ دل کی دھڑکنیں، یہ دل ہارٹ بولو ٹیمل میں. ہاں یہ غوث اعظم کا صدقہ. تو دل کی دھڑکن کو سمجھا نہیں. یہ حال، یہ دل دھڑکتا نا، وہ دل نہیں رہے. ہم اس دل کو دل مانتے ہی نہیں. آدھی دل دائن لے صوفیہ کٹے قلب بیرے. دھڑکن کو دیکھتے ہو؟ دھڑکن کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. اللہم صلی علی، اللہم صلی علی سیدنا محمد. دیکھتے آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی. یہ کیا ہے؟ یہ غوث کا صدقہ، یہ غوث کا صدقہ رے. جا کے یہ شعر وہابی کے سامنے پڑھ. یہ کیا ہے؟ یہ دل کی دھڑکنیں صدقہ ہے کس کا؟ غوث اعظم کا. یہ دل کی، یہ اللہ اور رسول کے نام سے جو دل تڑپتا ہے نا، یہ محی الدین کا صدقہ ہے. محی الدین جیلانی کا تصرف ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. مجھے گھڑی دے دے بیٹے. کتنا وقت بولا؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا، 15 منٹ. تو بندگان خدا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو. غوث پاک یہ دیں گے، غوث پاک سے وہ ملے گا، غوث پاک سے یہ ملے گا، غوث پاک سے وہ ملے گا، سب ملے گا. یہ اتنا ہی ملا، ابھی وہ ملنا ہے نا. ارے یہ سب پاور پکا بھائی ایک طرف رکھ. غوث پاک میرے ہو گئے نا. ارے کیا بیوی، ایک عورت نکاح کے ساتھ نہ گھر دیکھتی، نہ مال دیکھتی، نہ دکان. قبلت حاذا النکاح،
میں نکاح کو قبول کر لی، بولتے ہی اس کے اندر جو مستی آتی ہے، ارے وہ سب سارا کچرا، یہ سب کا مالک میرا ہو گیا نا۔ ارے قادریو، قادر جیلانی کا صدقہ تو ملتا رہے گا، اگر وہ اپنے نہیں ہو کر دیتے، یہ سب کو ملتا ہے نا۔ غوث پاکی کا صدقہ وہ، ارے رے 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 ارے رے رے، وہابیوں کو جو مل رہا ہے کس کا صدقہ؟ غوث اعظم کا صدقہ، مگر غوث ان کے نہیں صدقہ دے رہے ہیں۔ غوث اعظم ان کے نہیں، صدقہ لے جا۔ غوث اعظم نہیں دیے تو کہاں جائیں گا وہ؟ کہاں جائے گا؟ غوث اعظم کے منکر کو بھی صدقہ غوثی اللہ دیتا ہے۔ ہمارے اوپر کتنا کرم ہوا، صدقہ بھی مل رہا ہے، صدقہ دینے والا بھی ہمارا ہو گیا۔ نہیں سمجھ نہیں آتا۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو بندگان خدا، ناز کرو، شکر ادا کرو، سب ملے گا، وقت پہ ملے گا، نصیب کا ملتا رہے گا۔ یہ دولت جو مل گئی، 11ویں منانے کا جو شرف ہم کو مل گیا، ارے 11ویں منا کے فخر نہیں جی، ناچو، خوش ہو جاؤ۔ کیسا کام ہم سے لے رہے ہیں، ہم کہاں، غوث اعظم کہاں؟ نہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہم کہاں؟ غوث پاک کا چرچا کرنے کے لیے اللہ، جبریل امین، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا تو جبریل کو بلاتا، جبریل ادھر آؤ، میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں محی الدین سے، تو بھی محبت کر، حدیث ہے، تو بھی محبت کر۔ یاد ہے کسی کوئی حدیث؟ اذا احب اللہ عبدا نادا جبرائیل، جب اللہ کسی عبد سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو ندا دیتا ہے، یا جبرائیل ادھر آؤ۔ ارے ندا کی کیا ضرورت ہے، قلب میں ڈال دینا نا۔ جبریل قلب لے فوٹو نہیں، یہ پیار کا معاملہ ہے، یہ محبت ہے، اعلان کرتا ہے، اے جبریل محبت ہم چھپ چھپ کے نہیں کریں گے، علل اعلان کریں گے، دیکھو وہ میرا محبوب ہے۔ تو یہ محبتیں وہاں چل رہی ہیں، ہم کہاں، اللہ کہاں، ہم کہاں، وہ محبت کہاں؟ نہیں سمجھ میں آیا، مگر پھر بھی ہم فقیروں کو چن لیا نا۔ کتنا بڑا احسان، غوث اعظم کو تمہاری محبت کی ضرورت نہیں، اللہ محب، غوث اعظم کا محب سننا تیری ماں، غوث اعظم نمبر مادری، ہاں اللہ محب، غوث اعظم محبوب۔ اللہم صلی علی سیدنا، آیت پہ جاؤں یا کیا کروں، بولتا جاتا ہوں۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ کتنی بڑی دولت۔ تو حضور غوث الثقلین کی 11ویں کرنے والوں، یہ مت سمجھو کہ ہم کچھ غوث اعظم کو کچھ دے رہے ہیں، توبہ توبہ۔ بچہ مٹھائی لے کے جاتا، میرے مولانا کا نام اسم شریف، ہاں، اللہ اکبر، اللہ خیر، اب نام پر ایک 10 منٹ بولنے کو جی چاہتا ہے۔ ان کا نام اتنا اچھا ہے، فقیر بننا ہی کمال، جو فقیر بن گیا وہی امیر۔ اب چھوڑو بہت اس پہ تقریر چلے گی۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ فقیر اسماعیل صاحب قبلہ کا بچہ 2 سال کا مٹھائی لے کے آتا ہے، مٹی لکھے، کچرا لکھے، خوش کرنا چاہتا ہے۔ بے شک فقیر اسماعیل صاحب خوش ہوتے ہیں، مگر اس سے کچھ فائدہ ہے، فائدہ محبت ہے جو مٹھائی لے کے کھا رہا ہے، حالانکہ اسے پسند بھی نہیں۔ ارے گندے گلیوں میں پھرتا تھا، کیا اننا پڑھنو نمبو پڑھلے کڑکرانے۔ یہ مثال، اس مثال سے بھی اونچی مثال۔ فقیر اسماعیل صاحب کے گھر کے سامنے ایک
معذور، غریب، مسکین، اپاہج، گندا پڑا ہوا ہے، منہ سے رال بہہ رہی ہے، بدبو ہے، پیسٹ کرنے کے لیے برش نہیں ہے، کپڑے گندے ہیں، مگر فقیر اسماعیل سے محبت ہو گئی اور دل میں اس کے جذبہ ابھر رہا ہے کہ میں میرے فقیر اسماعیل کو کچھ دوں. تب وہ جا کے اپنے گندے ہاتھوں سے چائے لیتا ہے، ایک چائے لے کے یجمان اور دیتا ہوا کس اس کے اندر کا عالم کیا ہوگا؟ کانپتا ہوگا کہ میرے یجمان کو کیا ضرورت، یہ گندے ہاتھوں کی چائے کی کیا ضرورت؟ اگر وہ قبول کر لے تو بیڑا پار ہو جائے. بلا تشبیہ، بلا تمثیل، غوث اعظم کے 11ویں کرنے والوں، تمہاری 11ویں کی ضرورت نہیں. اگر ایسا کوئی سوچتا ہے تو بیکار ہے اس کا 11ویں کرنا. 11ویں کر کے 11ویں والے کا صدقہ لیتے ہیں ہم، لینے کے لیے کرتے، دینے کے لیے نہیں. حضور سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں حصول علم کے ایام تھے، تعلیم حاصل کر رہے تھے، بڑی کشمہ پرسی کا عالم تھا. کھانے کو کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں. ایک دن ایسی شدت کی بھوک ہوئی کہ سرکار رزق کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل گئے. جا کے ڈھونڈتے ہیں، پوری رات ڈھونڈ رہے، کچھ مل گیا تو کھا لیں گے. دیکھتے ہیں کچھ پتے نظر آئے، یلے، کچھ یلے ہیں. تو وہ جب ان پتوں کو لے کر کھانے کا ارادہ کیا تو وہاں کچھ فقراء بیٹھ کے وہ پتے کھا رہے ہیں. تو آپ نے سوچا کہ نہیں، میں بھوکا، میں اگر 2-4 پتے کھا لوں گا تو وہ کسی فقیر کے رزق میں کمی واقع ہو جائیں گی، نہیں میں واپس جاتا ہوں. ہائے 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 ہائے. غوث اعظم کی بھی 2 شانیں ہیں، ایک شان محبی، ایک محبوبی. آسان نہیں خدا کے محبوب بننا. کھیل نہیں، یہ کھیل نہیں ہے. پتے بھی نہیں ملے، آپ واپس ہو گئے. اب واپس ہو کے کہاں جا رہے ہیں؟ ہوٹل نہیں، مسجد. بچپن ہے، مسجد غوث اعظم کو معلوم کہ حقیقی رزاق وہی ہے، مجھے ہوٹل کو جانے. یہ بچپن کا واقعہ، طالب علمی کا واقعہ، مسجد میں جا کے بیٹھے. ہائے 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 ہائے، بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بھوک کی شدت. تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں، ایک نوجوان آدمی آ کر توشہ کھول کے کھانا شروع کیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا کہ سرکار اس کے کھانے کو دیکھ کر خود بخود سرکار کا ہاتھ غیر اختیاری طور پر منہ کی طرف جا رہا ہے. اتنی بھوک ہے کہ سرکار سمجھ میں آ رہا ہے. اب وہ جو کھا رہا تھا اس کو رحم آ گیا، بولا اے بچے ادھر آ جا، ذرا غور سے ادھر آ جا بچے، ادھر آ جا. اسے بڑا ترس آ گیا کہ کتنا بھوکا بچہ ہے. بولا کھا لے، تھوڑا کھا لے. تو سرکار کھانا شروع کیے. اب کھانے کے دوران گفتگو ہوئی. ذرا غور سے سنیں، میں اس واقعہ تو بہت سے لوگ سناتے ہیں، اس واقعے میں ایک بات سنانا چاہتا ہوں. اب وہ جو مہمان تھا جو کھانا کھلا رہا تھا، اس نے کہا کہ بیٹا یہاں کوئی عبد القادر جیلانی ہے؟ کیا پوچھتا ہے؟ بیٹا بغداد میں کوئی عبد القادر جیلانی نامی لڑکا ہے؟ تو آپ بولے کہاں والا؟ وہ گیلان کا، گیلان میں رہنے والا. اچھا اس کی ذات کیا؟ اس نے کہا کہ وہ حسن کی اولاد کا ہے، حسن کا پوتا، حسین کا نواسا، محمد رسول اللہ کا لخت جگر، بغداد والا، جیلان والا. تو آپ توقف فرما کے کہتے ہیں کہ وہ عبد القادر میں ہی ہوں. اب وہ کھڑا ہو گیا، اللہ آپ ہی عبد القادر ہیں؟ بیٹا پہلے مجھے معاف کیجئے، ایک غلطی ہو گئی مجھ سے. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں تمہیں کھلا رہا ہوں، میں نہیں کھلا رہا ہوں، تمہارا صدقہ میں کھا رہا ہوں. بیٹا
سرکار نے فرمایا کیا بک رہا ہے، روٹی کھلا رہا ہے، میرا کیا کھاتا ہے تو؟ توبہ توبہ بیٹا یہ تمہارا ہے، سرکار یہ آپ کی روٹیاں آپ کی والدہ آپ کی خاطر بھیجی تھی، 3 دن سے میں ڈھونڈ رہا تھا، اب مجبور ہو کے کھانے لگا، آپ ہی کا کھایا 3 دن سے، اب جو کھلا رہا ہوں وہ بھی آپ ہی کا ہے۔ تو اسی طرح بندگان خدا 11ویں کرنے والے تو نہیں کر رہا، غوث اعظم کروا رہے ہیں، غوث اعظم کا صدقہ لے کے تو 11ویں کرنے والا بنا۔ حقیقت میں غوث دے رہے ہیں، تجھے 11ویں کرنے والا مشہور کر رہے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ تو بندگان خدا جتنا بھی آپ شکر ادا کریں کم۔ اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، بڑی چیز ہے، یہ تم کو مفت میں مل گئی، اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو۔ تو خیر اللہ والوں کی شان بہت بڑی، اللہ والوں کی شان بہت بڑی ہے۔ ولایت کتنا وقت ہوا؟ نہیں صحیح بولو، کتنا وقت ہوا؟ مین بولو، آدھا گھنٹہ ہی ہوا تو اور ہاف این آور۔ اچھا، ولایت ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ ولایت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ولایت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایمان آیا تو ولایت آ گئی۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان آتی ولایت آ گئی۔ یہ ولایت عامہ۔ پھر ایمان، صرف ایمان لے کے بیٹھا وہ ایک ولایت ہے۔ اب اور ترقی کیا، تقوی اختیار کیا، ان اولیاؤہ الا المتقون، پھر تقوی اس مقام کی ولایت الگ۔ ہر مومن ولی، ہر متقی ولی۔ پھر تقوی کے اوپر کیا ہے؟ احسان، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اس منزل میں آنے والے کی وہ الگ محبت ہے، اس کی ولایت الگ ہے۔ مومن ولی، مسلم ولی، متقی ولی، محسن ولی، پھر توحید میں آ گیا۔ موحد کی ولایت الگ ہے۔ ذرا ایسا بھی جاتا ہوں نا، ولایت ہر جگہ ہے۔ کفر کو ہٹا دیے تو ولایت آنا شروع ہو جاتی، کفر کو تلٹا ولایت بندنوں، ولایت کا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام میں ولایت ہے، ایمان میں ولایت ہے، مسلم میں ولی، مسلم ولی، مومن ولی، محسن ولی۔ ولایت ہر جگہ ہے۔ ابھی ولایت بڑھتی ہے، ولایت بڑھتی جاتی ہے۔ کہاں جاتی ہے؟ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ابھی مجھے مزہ آ رہا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو فجر تک بولنے کی کیفیت اب ہے، پھر واللہ عالم اس کے بعد مولا سلب کرتے ہیں تو میں کوئی کنڈیشن اپنی سننا، فجر تک بولنے کی کیفیت ہے۔ تو کیا کہہ رہا تھا؟ ولایت شروع، ولایت چھوڑا تو کہیں کا نہیں، ولی وینڈا کفر لے پو ಇದನ್ನ ಔಲಿಯಾ ಪೋಡ ಔಲಿಯಾ ವಾಣ ಸೊನ್ನ ಕುಫ್ರಲೆ ದ ಪೋಣೋ ಔಲಿಯಾ ವಾಣ ಸೊನ್ನ ಶಿರ್ಕ್ಲೆ ಸೌ औलिया को उठना जहन्नम लेता पोनो। हर जगह विलायत है। मुस्लिम की विलायत, मोमिन की विलायत, मुत्तकी की विलायत, तौहीद परस की विलायत, सालेहीन की विलायत, शुहदा की विलायत, फिर सैयदुश शुहदा की विलायत। फिर उनके ऊपर कौन है? उनके ऊपर कौन है? कौन है भाई? अनमल्लाहु अलैहिम। उनके ऊपर सालिहीन, शुहदा, सिद्दीकीन की शहादत अलग है, विलायत अलग है। और फिर सिद्दीकीन में मौला अली की विलायत, विलायत तकसीम होती है, वहां से विलायत बढ़ती है। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। इल्मिश ना बोले,
ہر چیز کے لیے علم ہونا, ولایت کے لیے بھی علم ہونا, پیسہ ہونا, کیا علم اللہ میں پیسہ کڑی کما, پیسہ حاصل ہونا تو بھی علم ہونا, بیوی منوی علم ہوا تو منوی, استاد علم آیا تو استاد, چائے آنا علم پہلے آنا, عطر ہونا علم پہلے ہونا, دوستی کرنا علم پہلے ہونا, تجارت کے لیے علم ہونا, زراعت کے لیے علم ہونا, تقریر کے لیے علم ہونا, صرف ضربہ یضرب ضربن نہیں, ہر چیز کے لیے علم ہونا. حضور فرماتے انا مدینۃ العلم, میں مدینہ, مدینہ کسے بولتے جس میں ہر چیز ہو, خریہ الگ مدینہ الگ, مدینے میں سب ہونا. مدینے کا تعارف کیا ہے؟ جس میں ہر سہولت ہو. مدینے کا تعارف کیا؟ پولیس اسٹیشن نہیں ہے وہ مدینہ نہیں, ہائی کورٹ نہیں ہے وہ مدینہ نہیں. ہائی کورٹ بھی ہونا, پولیس اسٹیشن بھی ہونا, ہسپتال بھی ہونا, مدرسہ بھی ہونا, یونیورسٹی بھی ہونا, کالج بھی ہونا, دارالعلوم بھی ہونا, سب کی سہولت جہاں رہتی ہے وہ مدینہ. حضور فرماتے ہیں انا مدینہ, اس کا دروازہ علی, جو لینا علی کے ذریعے سے آ میرے پاؤں پہ جب, یعنی کال میں لے ان دادا کڑی کو اونلی دین ہے, دین اللہ ہر چیز, دین کوڑو کڑی کر دے. دین بھی اس شہر سے ملتا ہے, دنیا بھی اس شہر سے ملتی ہے, آخرت بھی اس شہر سے ملتی ہے, جنت بھی اس شہر سے ملتی ہے, اللہ بھی اس مدینے میں ملتا ہے. اللہ کہاں ملتا؟ سنو, اللہ ینگے کڑی کو مدینے میں. اللہم صلی اللہ سیدنا, اس مدینے میں جانے کے لیے علی, مجھے ایک ولی سے علی ملے, نمبر واپس سن رہا, مجھے ایک ولی سے علی ملے, یعنی کہ ولی سے علی کر چنگ, جو علی ملے تو نبی ملے. مجھے ایک ولی سے علی ملے, جو علی ملے تو نبی ملے, جو نبی ملے تو خدا ملا, یہی فیض شاہ حجاز ہے. ارے خدا ہی مدینے میں ملتا ہے. سنو, خدا کہاں ملتا؟ مدینے میں. کیا مدینے میں ملتا؟ کب اس پہ اعتراض کریں گے؟ ہر بات کو پورا سمجھانا نہیں ہوتا, ہو ہی نہیں سکتا. چیلنج میرا, اعتراض برائے اعتراض. یہ 11ویں کی بات میں 12ویں بھی بولو, سہمنی بھی بولو. کیسا بولے گا؟ آدھے گھنٹے میں سہمنی بھی بول دینا, 11ویں بھی بولنا, 12ویں بھی بولنا, ولایت کو بھی بولنا, نبوت بھی بولنا, شہادت بھی بولنا. امپاسبل. 11ویں میں غوث ہی بولیں گے. چھٹی کا عنوان رکھ, خواجہ بولیں گے. یہ کیا بات, یہ غوث بولتا ہوں, چھٹی نہیں بولا نا, غلط بول دیا. ایسا نہیں ہوتا. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ مدینہ. مدینے میں اللہ یہاں نہیں ملتا کیا؟ تو مدینے کو سمجھا ہی نہیں. ایک ظاہری مدینہ ہے جو عرب میں ہے, ایک باطنی مدینہ ہے, ایک باطنی مدینہ ہے. ایک جس میں محمد رہنے کی جگہ ہے, ایک نور محمد رہنے کی جگہ ہے. نور محمد سے خالی جگہ بتا جہاں محمد رسول اللہ رہتے ہیں اسے مدینہ کہتے ہیں. تو خدا کہاں ملے گا؟ مدینہ ہی میں ملے گا. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ کیا کہہ رہا تھا؟ بھول گئے. اللہم صلی. حریرہ بن گیا. چائے اگر دیتے تو اور 10 منٹ بولوں گا, بیٹری. کیا کہہ رہا تھا ذرا بولو. ولایت, ہر مقام پر ولایت ہے. اے ادھر دیکھو, ہم سب اولیاء, مولانا میرے سے بڑے ولی, میرے پاس ایمان ہے, ان کے پاس تقوی بھی ہے. ولایت عامہ, ولایت خاصہ, پھر اخص الخاص ہے, پھر اس سے خاص ہے, اس سے اخص, اس سے اخص, یہ بڑھتا جاتا ہے معاملہ.
تو ولایت شروع اسلام سے، ایمان سے، یہ چڑھتا 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 چلا کہاں چلا؟ ولایت کہاں کہاں ہے؟ ارے لے جا رہا ہوں بہت بڑی جگہ پہ، میرے ساتھ رہے تو پہنچیں گے۔ میرے ساتھ بولے تو یہ ساتھ نہیں، بس باتوں کے ساتھ اب اسے بولیں گے کتنا تکبر ہے، دیکھو میں تو گنہگار آدمی، رمبو پاوی، مگر باتیں نیکوں کی بول رہا ہوں۔ لا تنظر من خال ولیکن انظر ما خال، எதுக்கு பார்க்க கூடாது؟ நான் என்ன சொல்றேன் யாருடைய பேர் சொல்றேன்؟ اولیاء کی باتیں، اس میں جو غلطیاں ہوں گی وہ میری۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو عرض کر رہا تھا کہ ولایت چل رہی ہے، ہر جگہ ولایت ہے، ولایت سے مفر ہی نہیں، ولایت کو چھوڑ ہی نہیں سکتا، ولایت چھوڑ کے دین مل ہی نہیں سکتا۔ اب صحابہ میں بھی ولایت ہے، صحابہ میں بھی ولایت ہے۔ ولی، پھر اس کے اوپر صحابہ کے اوپر انبیاء۔ انبیاء اللہ کے دوست ہیں یا نہیں؟ صحابہ اللہ کے دوست ہیں یا نہیں؟ صحابہ بھی دوست، انبیاء بھی دوست۔ اب اس میں اولو العزم، ان میں ولایت ہے نہیں؟ ہے۔ پھر اس کے اوپر ایک مقام آتا ہے جہاں عقل تھک جاتی ہے، جہاں جبریل کے پر جل جاتے ہیں، ایک ایسا مقام۔ اگر یک سرے موئے برتر پرم، فروغ تجلا بسوزد پرم۔ جبریل کہتے ہیں اگر میں ایک رائی برابر، بال برابر یا رسول اللہ آگے بڑھوں گا تو تجلیات کے سوز سے میرے پر جل کے خاک ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک ولایت ہے۔ وہ کس کی ولایت؟ ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہی ولی ہے، حقیقی ولی، اس کی ولایت کا پرتو ہے یہ تمام اولیاء پر۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ تو بندگان خدا ولایت سے مفر ہی نہیں۔ اور کتنا وقت؟ 50 منٹ، 10 منٹ بول دو۔ بچے بولتے ہیں بہت زیادہ مت بولو، تو آج 2-3 باتیں کہہ کے میں ختم کر لیتا ہوں تقریر۔ میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا، جذبات مجھے کہیں اور لے جا رہے ہیں۔ سن لیجئے آپ، اچھی باتیں ہوں تو لے لیں، اگر میں کچھ غلطی کیا ہوں تو میری اصلاح کیجئے، مگر سامنے کیجئے اصلاح، سامنے۔ میں خود اقرار کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں میں عالم ہونے کا دعویٰ کبھی کیا نہ کروں گا، میں نہیں ہوں نا۔ اگر میں اس سے غلطی ہوئی تو مجھے بلائیے اور مجھ سے کہیے تو نے یہ غلطی کی، میں تمہارے قدم چوم کے مان لوں گا۔ پیچھے نہیں بولنا، پیچھے نہیں بولنا، سامنے میری اصلاح کیجئے۔ اس مجمع میں کون ہے؟ کوئی ہے؟ میری بات اگر غلط ہے تو میں اس کے پاؤں چوم کے مانوں گا۔ کال پڑچی نان سرنڈر آمیں پنہ لے چل لکڑا دے، اپنی پچھلی پوئی ٹانگی، اس طرح کہہ کے چلے گئے، نہیں بولنا، سامنے اصلاح کرو۔ نہیں، تہذیب ایسا نہیں، پیچھے ہی نہیں، میں خود بولتا ہوں نا، میں خود کہتا ہوں میری سامنے اصلاح کیجئے۔ کوئی ہے مجمع میں؟ ہے کیا با؟ اگر کوئی میں غلط بات بول رہا ہوں تو بولو۔ ہاں، تو عرض یہ کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ ولایت سب میں موجود ہے، وہ یہ ایک ولی ہے، ایک اللہ کا دوست ہے، ایک محبوب ہے، اس کا صدقہ ہر ولی کو ملتا ہے۔ تو مولا تعالیٰ فرماتے ہیں اولیاء کی شان ہم بیان کریں گے، کیونکہ وہ میرے دوست ہیں، میں بیان کروں گا۔ کیسے بیان کروں گا؟ اللہ آگاہ ہو جا۔ اب سبحان اللہ کی صدا آ رہی ہے، سب چائے پی کے ادھر جا کے سبحان اللہ، 10 منٹ پہلے آتے تو ہاں ہے، کیا میرا جان ہے، وہ سید ہے، مگر غلطی کرا تو
سید کی غلطی بھی غلطی سے. ارے میں 10 سال میں ایک بار آ کے بولتا ہوں ہاں ابا کے بولے تو کتنا دکھ ہوتا. محبوبی اس نے اب کتنے گلی میں رہیں گے, مجھے ان سے واسطہ ہے, ہمیشہ آنے والا نا, اور میں کبھی کبھی بولنے والا نا, آنا نہیں ہاں. اب آ کے وہ اطلاع دے دیا میں ہاں ہوں, ہاں نہیں ہوں, مطلب ہوں کہتا ہوں میں ہوں بھائی جی, میں تمہارا بھائی جی. تو کیا کہہ رہا تھا, وہ میرا یار ہے, دیری نہ ہے. میں کیا بولا, ابھی تو اسے تکلیف نہیں. اب وہ بھی بولیں گے دیکھے لوگوں کو کوئی سا ڈانٹتی, میرا بھائی وہ چھوٹا بھائی, اور میں بے تکلف ہوں. ہاں تو کیا کہہ رہا تھا میں, کہاں تک, اللہ آگاہ ہو جاؤ. یہ کیا کون کرتا ہے تعریف, اللہ. اب اس آیت پر بولوں گا تو بہت, مگر 2 باتیں کہہ کے چلے جاتا ہوں. اللہ, یہ آیت شروع کس لفظ سے ہوتی ہے, کس لفظ سے ہوتی ہے, کس حرف سے, الف. اور ینڈ کہاں ہوتی ہے, الا ان اولی عظیم. الف اور میم کو ملاؤ, الف اور میم کو ملاؤ, تو اللہ تعالیٰ سارے خصائص غوث اعظم کے, ساری تعریفیں غوث اعظم کی, ساری مدحت غوث اعظم کی, غوث اعظم کے تمام کمالات اس آیت میں رکھ کے کہتا ہے کہ اللہ دیکھو آگاہ ہو جاؤ. نہیں سمجھ میں آیا, تمام خصائص اس میں ہیں. اللہ آگاہ ہو جاؤ. اس آیت پر غور کرو, غوث اعظم کی کرامتیں نکلیں گی. اس آیت پر غور کرو, غوث اعظم مردہ جلاتے تھے کیا, یہ آیت ثابت کرے گی. غوث اعظم پانی پہ چلتے تھے, اس آیت سے ثابت کر سکتے ہیں. غوث اعظم کی دعا سے بچے ہوتے تھے, اس آیت سے ثابت کر سکتے ہیں. خدا کی قسم ثابت کر کے بتاؤں گا. اعلیٰ الف میم ملائے تو اب الگ کرو, الگ, الف کو الگ رکھو, میم کو الگ رکھو. ملائے تو الگ کرے تو اللہ کس سے شروع ہوا, ذرا غور سے سنو, ختم کر لیتے. اللہ کس سے, محمد کس سے, محمد میم سے. اگر اللہ اور محمد کو پانا ہے تو ولی کو پانا ہے. اللہ آگاہ ہو جاؤ, اللہ بھی نہیں ملے گا, محمد بھی نہیں ملیں گے جب تک کہ غوث العظم درمیان میں نہیں آئیں گے. اللہ میں الف اللہ کا, عظیم میں میم محمد کی. اب ایسا تفسیر میں ہے کیا, تفسیر کے خلاف ہے کیا. ان مادری یار مفسر سن لانگ چل لے پا, خلاف تفسیر ہے کیا, اصول تفسیر کے خلاف ہے کیا, اصول عقائد کے خلاف ہے کیا, اصول فقہ کے خلاف ہے کیا. بول, حضور کے بغیر اللہ ملے گا. وقت ہو گیا, زیادہ ہو گیا, ہاں کتنا وقت بولوں, اور بس 1 گھنٹہ بس. تو یہ آیت کی ابتدا جس حرف سے شروع ہوتی ہے وہ حرف بتاتا ہے کہ دیکھو مجھے لینا چاہتے ہو تو کسی ولی کے دامن کو تھام لو. آیت کا آخری حرف بتاتا ہے محمد کو پانا چاہتے ہو تو کسی ولی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. اگر اللہ کی باتیں سننا چاہتے ہو تو غوث کے در پر چلے جاؤ. اگر حضور کی بولیاں سننا چاہتے ہو تو غوث اعظم کے ہو جاؤ. اگر اللہ کے کلام کے اسرار کو جاننا چاہتے ہو تو غوث اعظم کے ہو جاؤ. حدیث کا علم جاننا چاہتے ہو غوث کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. علم حدیث کے اسرار کو جاننا چاہتے ہو کسی ولی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. اللہ کی معرفت چاہتے ہو کسی ولی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. دلیل کیا ہے, مولا فرماتے الرحمن فاسأل به خبیرا.
خبیر کون؟ ولی اللہ. ولی کا کام خدا کی خبر دینا، خدا کا کام ولی کی خبر دینا. اللہ کہہ کے خدا بولتا ہے میں تیری خبر دوں گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا. ختم کر لیتا ہوں. یہ کیا یا غوث یا غوث یا غوث، بولو یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا. یقین سے پکارو، عقیدے کو مضبوط کرو، جاہلوں کی باتوں میں مت آؤ. یا غوث شروع سے پکارا جاتا تھا، یا رسول اللہ پکارنا جائز تھا. یا غوث نہیں پکارنا کہنا بدعت ہے، بدعت سیاح ہے. آج یا غوث کا نعرہ کم ہوا، کووڈ آ گیا. مسجد میں یا رسول سلام پڑھی کڑا دے، مسجدیں بند کر دیے مولا. ہاں میرے محبوب کا سلام نہیں پڑھنا، میری نماز ہی سے بن جاؤ. روز مسجد. اب بھی عقل نہیں آئی ہے. پکارو یا رسول اللہ. سلام و صلاۃ و سلام کے نذرانے مسجدوں سے بارگاہ مصطفی میں پیش کرو. مسجدیں کھلی رہیں گی، مسجد اوپن رہیں گی. کب تک مولا، کب تک چھوڑیں گے مولا؟ یہ وہابیت کا خاتمہ کرو. جوتے کھائے علماء کا، بڑے بڑے امامہ کو چپل سے مار رہے ہیں. یا رسول اللہ بولنا شرک ابا کے بھگتا ہے. میں ویڈیو میں دیکھا پڑی ابا پڑچنی وار وہاں بھی اوڑ رہا، پولیس اڑک رہا. اللہ ہی سے ڈرنا، پولیس سے ڈر کے بھاگتا ہے نا رے. ابا امامہ اللہ رکھتے اوڑ رہا، ہڑی ہڑی. آندھرا میں اسے بولنا اتق اللہ. غوث اعظم سے ڈرنا نہیں، اللہ ہی سے ڈرنا. ارے اللہ دین سے ڈرو بولتا ہے. دین بڑا غوث اعظم بڑے، غوث پاک بڑے یا یوم پیری نہیں. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. اللہ بولتا ہے جس دن تم مر کے جاؤ گے نا، مرو گے نا، اس دن سے ڈرو. ارے ظالموں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا. ختم کر لیتا ہوں. کیا کہہ رہا تھا میں؟ اگر اللہ کو پانا چاہتے ہو، اللہ قرآن پاک کے اسرار سر جاننا ہے تو کس سے ملنا؟ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ. حضور فرماتے ہیں اگر میں میرے سر کو اگر الخیت سری فوق میتن، میت پہ ڈال دوں گا، لقام بقدرت المولا تعالی. یاد رکھو اگر دلوں کی موت سے بچنا چاہتے ہو، دلوں کی زندگی چاہتے ہو تو ولی سے ملنا. نہیں سمجھ میں آیا تو بندگان خدا اللہ، بس اللہ پہ بات ختم کر لیتا ہوں، ورنہ اس میں 11 باتیں ہیں. صرف 4 باتیں ہیں. کیا باتیں؟ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اور کیا ہے؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل. 11 باتیں ہیں، 11 نکات ہیں، اور ہر نکتے میں 1000 نکات ہیں. علا میں کئی نکات ہیں، انا میں کئی نکات ہیں، اولیاء اللہ میں کئی نکات ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس میں کئی نکات ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس میں نکات ہیں. الذین آمنوا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. 11 پوائنٹس ہیں اس میں، جا کے کاؤنٹ کر لو. 11ویں ہے اس میں، اس آیت میں 11ویں ارکد، 11ویں انگے ارکد. الا ان اولیاء اللہ لے 11 پوائنٹس ارکد. اور وہ آیت کہاں ہے؟ 11ویں جز میں ہے. آیت انگے ارکد مولانا یا تذیرون لے ارکد.
نہیں سمجھ میں آیا؟ تو بندگان خدا 11ویں کرو، جم کے کرو. جلے اگر کوئی نجدی تو اس کو جل کے مر کے میت نکل جانے دو. جلے اگر کوئی نجدی تو اس کو جلنے دو. تمہارا کام ہے عشق نبی کی بات کرو. نمبو بیلے دا رسول اللہ کی قادل پڑھنو. ہمارا کام ہی رسول سے پیار کرنا. سنی کسے بولتے ہیں؟ رسول اللہ سے پیار کرتے رہنا. یہ دلیل زلیل کی پوچھتے نہیں. عاشقوں کے پاس دلیل اس نہیں. دلیل پوچھتا عاشق دلیل کہہ کر دلے، زلیل دلیل پوچھتا. ہر دلیل پوچھنے والا اللہ دلیل کہہ کر دلیل لینا. ابو سے بھی پوچھیں گے دلیل کو کیسا بولتا ہے. وہابی زلیل کو بولتا ہوں میں، تجھے کہیں کو ہر بات تیرے اوپر کیوں لے لیتا تو؟ ہاں 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 ہاں. ماں سے بچہ دلیل پوچھتا کیا ہے میرے باپ بول کے؟ دلیل کہہ کے دا. وہاں دلیل پوچھنا ذلت کا کام ذلیل ہی پوچھے گا. ماں سے جا کے بچہ اماں نمبو اپا سونی دلیل کروں گا جوتا لے کے ماریں گی. انگے دلیل کے کنو ذلیل دا کے پاں. اسی طرح مقام مصطفیٰ کے بیان میں دلیل پوچھنے والا ذلیل. غوث اعظم کی کرامتوں میں شک کر کے دلیل پوچھنے والا ذلیل. غوث اعظم مردہ جلاتے تھے تو بولتا ہے وہ کہتا ہے دلیل. ذلیل کتا ہی پوچھے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تو بندگان خدا یہ جذباتی باتیں ہیں. لوگ ہمارے ہیں سب غوث اعظم کے مرید ہیں. میں ان میں بھی نہیں کہوں گا تو پھر کہاں بولوں میں اپنے دل کے جذبات آپ سے بھی نہیں شیئر کروں گا تو کس سے کہوں؟ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ 11ویں مناتے رہو. جب تک لوگ 11ویں اہتمام سے منایا کرتے تھے امن و امان کا دورہ تھا. بارشیں برابر وقت پہ برستی تھی. ہمارے بچپن میں ہر گھر میں مولود پڑھا جاتا تھا. آج اسے شرک بتا رہے ہیں. ان کی بیٹیاں کافروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں. میرے بچپن میں ہر گھر میں 11ویں کی آواز آتی تھی، مولود کی آواز آتی تھی. آج بند. یہ شیطان صورت خیر بھی نہیں بولے اب شر کی صورت میں چاہ گیا. 11ویں بند ہوئی تیرا ناطقہ بند ہو گیا. آج وہ مارتا ہے، موزی مارتا ہے. موزی معلوم؟ ایک موزی بیٹھا ہے. 11ویں میں پیسہ خرچ کرے تو دیکھو با بچوں کی شادی کرو، بچوں کی شادی میں لگاؤ، با بیوائیں کی شادی میں لگاؤ. 11ویں میں 2 لاکھ روپے لگاتے ہیں نا. اسے بولنا تیرے گھر کا فریج نکل، ایئر کنڈیشن نکل. گھر میں 4 لاکھ کا ایئر کنڈیشن رکھا ہے تب وہاں نہیں. 11ویں کوئی عاشق کرو تو نہیں کس بیوہ کی مدد کرو. بیوہ کی مدد کر، 11ویں بھی کر. 11ویں نہیں کرے گا موزی اٹھا لیتا ہے، اکاؤنٹ جان کرتا ہے. بچا کے رکھو. بچے بولتے ہیں بابا آئی ڈی بس پکڑ کے اندر سے نکل کے بینک میں کتنا اٹھا لیتا ہے. اٹھائیں گا چنے اٹھائیں گا. ارے تجھے بھی اٹھا لیں گا. تو غوث کے دامن سے دور ہوا موزی کے قریب ہو گیا. جو غوث سے دور ہوا آفتوں سے قریب ہوا. غوث نے دستگیری کو ہائے ہائے دستگیری کرنا جب غوث نے چھوڑ دیا تو شیطان کے پنجے میں تم آ گئے. سمجھ میں آیا؟ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے ہر سال 11ویں کرنے والے کر رہے ہیں، مگر یاد رکھو اگر ہر سال آباد رہنا چاہتے ہیں ہر دن خوشی میں گزارنے کا ایک عمل بتا کے جاتا ہوں. ایک عمل بتاتا ہوں انشاءاللہ سارا دن خوش رہیں گے. سارا دن. پھر ہر مہینہ خوش رہنا اس کے لیے بھی ایک عمل بتاتا ہوں. انشاءاللہ پورے 30 days 30 دن انشاءاللہ آباد رہیں گے. انشاءاللہ اللہ پہ بھروسہ کر کے بولتا ہوں. پھر سال بھر خوش رہنے کا بھی ایک عمل بتاتا ہوں. 3 عمل دے کے جاتا ہوں. اللہ رسول غوث 3 عمل بھی 3. صبح اٹھو فجر کی نماز پڑھو. 11ویں منانے والا فجر چھوڑتا ہے تو وہ قادری نہیں. قادری لے 11ویں کرنے والا صف اول میں رہے گا.
یا نہیں تو نماز تو ترک نہیں کرے گا. تارک نماز، میں بڑے مبالغے کے ساتھ بولتا ہوں، الصالحون للہ والطالحون لی، یہ نہیں بولوں گا. یا نماز پڑھنا، فجر کی نماز پڑھو، اس کے بعد بیٹھ جاؤ. سنت پڑھو، پہلے کیا کرو؟ سنت پڑھو، یہ عمل کرو، پھر دیکھو آئندہ سال نہیں آئندہ مہینے میں برائے پٹا کو آ جائیں گے آپ. سنت کی 2 رکعت پڑھو، اس کے بعد تسبیح لے لو، سبحان اللہ و بحمدہ. کیا پڑھیں گے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ. کیا پڑھیں گے؟ استغفر اللہ. سنت کے بعد 100 بار پڑھو، 100 بار پڑھو. اس کے بعد فرض پڑھو. فرض پڑھنے کے بعد جو بھی آپ وظائف پڑھتے ہیں پڑھو. بہتر ہے کہ اشراق تک بیٹھیں. اب میں ہر پورا بوجھ ڈال دیا تو آپ فرض کو بھی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. بہت سے پڑھنے والے ہوں گے، اشراق پڑھیں گے تو بہت اچھا ہے. یا نہیں، فرض کے بعد، وظائف کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھو. 11 بار درود، 11 ٹائمز صلوات، پھر 1 بار سورہ فاتحہ، پھر 3 بار سورہ اخلاص، پھر 11 بار درود شریف پڑھ کے بولے مولا اس کا ثواب غوث سمدانی کی روح پرفتو پہ پہنچا دے مولا. سب سے پہلے یہ جائے گا نا نظرانہ تو غوث اعظم ایسا دیکھیں گے. فقیر محمد انپنزا ہائے 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 وہ انگو یر بر باٹی پڑی پاتیٹا پودوں ہی لے 24 hours کا گا. مگر یقین ہونا، یقین دا دین اڑے ویر، یقین دین کی جان یقین پر ہے. یہ صبح کر لے پھر دوسری صبح تک غوث اعظم کے دامن میں ہے انشاءاللہ 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 المستعان. تو بھائی یقین ہونا. ہاں ایک کافر آیا، وہ لا الہ الا اللہ کیا کام کرتا ہے؟ بولو اتنا بولو. 70 سال کا کافر مسلمان بننا چاہتا ہے تو کیا کرنا؟ لا الہ الا اللہ محمد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کفر کے دلدل سے نکال کر اسلام کے گلشن میں پہنچا دیتا ہے. یہ پاور ہے نہیں یہ لا الہ الا اللہ میں؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ہے نا؟ اگر یقین کے بغیر پڑھا تو، تصدیق کے بغیر پڑھا تو دخل الجنہ ہوگا؟ لا الہ الا اللہ ہی کام نہیں کرتا تو یا غوث کیسے کام کرے گا؟ اتنا پاورفل کلمہ کہ یہ پلے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے اور ساری مخلوق کو یک مر گئے تو لا الہ الا اللہ وزندار ہو جائے گا. وہ کچھ کرتا نہیں. اگر یقین نہ ہو تو غوث اعظم تو اللہ کے ولی ہیں، کلمہ نہیں نا. کلمہ ہی یقین نہیں تو نہیں کرتا. نہیں میں پکارتا ہوں کیا بھی ہوتا نہیں نا، تو پکارا اچھ نہیں. سمجھ میں آنا؟ لا الہ کیا بشیر بھائی آئے اور اداس بیٹھے ہیں. آپ یہاں نہیں ہیں، کہیں اور ہیں. نہیں 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 میں مانتا ہی نہیں. اتنا بھی علم نہیں تو پھر ہم کہے کہ فقیر. آپ اگر رہتے تو الگ احساس ہوتا. خیر تو کیا کہہ رہا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول. کتنا بڑا پاورفل عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے. اگر یقین کے ساتھ نہیں پڑھے گا تو کافر اسلام میں لائے گا. تو 11ویں بھی یقین کے ساتھ کرو کہ 11ویں والا تعین ہے، 11ویں والا سبب ہے، 11ویں والا ذریعہ ہے. اس کے اندر وہی وہ ہے. مولا ہی کرنے والے ہیں، مولا ہی کرنے والے ہیں. یقین کے ساتھ صبح اٹھتے ہی فاتحہ دلاؤ، سارا دن پاک محفوظ. پھر جمعہ کے دن کرو یہ کام، ہفتے سے ہفتہ محفوظ. پھر ہر مہینے کی 11 کو کرو، وہ مہینہ سے. پھر سال بھر کرو، سال بھر محفوظ. تو آج سے ہر روز انشاءاللہ بعد نماز فجر یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ سنت اور فرض کے درمیان. اور فرض کے بعد
غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ دلاؤ. کتنے لوگ کریں گے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. انشاءاللہ یہ ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں رہیں گے. یہ ہاتھ کاسا بن جائے گا, غوث اعظم بھیک ڈالتے جائیں گے انشاءاللہ. کل سے سب روزانہ روز کرنا 11ویں ہے تیری کی. سال میں ایک بار بولے تو شرک. چل تو بولتا نہیں, ہم ڈیلی کریں گے. اب اس سے لڑنا نہیں, ثابت کرنا ادھر پڑھنا چلے پڑھوا ورس ربی الثانی لے پڑھنے کو دا ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸಫರ್ಲೆ ಕೂಡ ಪಣ್ಣುವಂಗ ಪಣ್ಣೆ ಬಿಂದ ತಿಕ್ಪಣ್ಣು ನಂಬೋ ಇಷ್ಟು ನಂಬೋ ಪಣ್ಣು ನಂಬೋ ಬೀಡು ನೀ ಯಾರ ನೀ ಯಾರ್ मैं गौस का मैं खादरी मेरा मौला खादिर मैं अब्दुल खादिर होकर गुलाम खादिर अब्दुल खादिर जिलानी की फातिहा नहीं करेगा. सब करेंगे इंशाअल्लाह सब 11वीं करते रहेंगे. 11वीं करते 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 11वीं वाले से मिलेंगे. 11वीं करते करते 11वीं वाले से मिलेंगे. फिर 11वीं वाला 12वीं वाले से मिलाएगा. 11वीं क्या है? 11 टाइम. 12वीं क्या है? रबीउल अव्वल. 11वीं करो 12वीं वाला मिलेगा. 12वीं करो वहदहू ला शरीका लहू मिलेगा. 11 के बाद 12 के बाद ये. तो जो 11वीं करता है उसे मुस्तफ़ा की मोहब्बत मिलती है. जिसे मुस्तफ़ा मिल जाते हैं उसे मौला मिल जाता है. जिसे मौला मिल जाते हैं मल्लहुल मौला फलहुल कुल. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. बहुत वक्त हो गया.